حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ چند دن پہلے ایک بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ خرابی ہضم کے لیے کوئی آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان کیا جائے، تو ان کی فرمائش پر ایک بہت ہی آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ خرابی ہضم جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خوراک کھاتا ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، معدہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے بلغمی مزاج میں یا سوداوی مزاج میں، ان دونوں مزاجوں میں یہ اکثر مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک بالکل مختصر سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ اکثر خرابی ہضم، بد ہضمی، گیس ٹربل، سینے میں جلن، تذابیت وغیرہ کی شکایت کریں، اور بالخصوص یہ کہیں کہ جی ہمیں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانے کے بعد اس نسخہ کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس نسخہ میں صرف 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے سنڈ، یا جس کو سونٹ بھی کہتے ہیں، خشک ادرک، یہ پنساری کی دکان سے اچھا صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ زنجبیل بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر پنساریوں کے پاس کیڑا لگی سنڈ بھی ہوتی ہے، اور بہت پرانی بھی ہوتی ہے، وہ پھر کام نہیں کرے گی۔ آپ نے تازہ سنڈ لینی ہے۔ یہ سونٹ یا سنڈ آپ 50 گرام لے لیں۔ 50 گرام لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ توے پہ ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا بھوننا ہے، زیادہ نہیں اس کو بھوننا، اس کو ہلکا ہلکا سا بھون لیں کہ اس کا رنگ تھوڑا سا بدل جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے، اور اس میں 50 گرام ہی، یعنی 5 تولہ اگر سنڈ ہے تو 5 تولہ ہی نمک سیاہ آپ نے ڈالنا ہے۔ ان دونوں کا پاؤڈر بنا کر سنبھال کر رکھ لیں۔ ایک ماشا تقریباً چمچ کا تیسرا حصہ، یہ جو درمیانہ چمچ ہوتا ہے یہ تقریباً 3 گرام ہوتا ہے، تو اس کا تیسرا حصہ ہر کھانا کھانے کے تقریباً 10-15 منٹ بعد آپ نے پانی کے ساتھ جو ہے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے، دن میں 3 دفعہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے پہلی خوراک سے فائدہ شروع ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو خرابی ہضم کے مریض ہیں، ان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ کھانا جب بھی کھائیں بھوک رکھ کر کھائیں۔ دوسری بات، کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، بہت ضرورت ہو تو کھانے کے درمیان تھوڑا سا پانی پئیں، اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ یہ دوائی بھی جب آپ استعمال کریں گے کھانے سے کوئی 10-15-20 منٹ بعد، تو تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو منہ میں ڈال کے اوپر سے 2 گھونٹ تھوڑا سا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا کھائیں اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور اگر کھانا کھانے کے بعد 500 سے لے کے 1000 قدم تک آپ پیدل چلیں، بے شک اپنی گھر کی جو چھت ہو
اس پہ آپ پیدل واک کر لیں، گھر میں کر لیں. خواتین کے لیے ظاہری بات ہے وہ ہر کھانے کے بعد باہر تو نہیں گھوم سکتی، تو اپنے گھر میں صحن میں بھی آپ 500 قدم جو ہیں وہ گن کر چل لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے معدہ اور انتڑیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. علاج کے دوران تمام کھٹی چیزیں، آلو گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی بند کریں اور سبزیاں استعمال زیادہ کریں، تیز مرچ مسالوں سے پرہیز رکھیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.